वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको ब्लड बैंकिंग में ब्लड क्रॉस मैच और कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले सैंपल पेशेंट का हम वीनस ब्लड ले लेते हैं सिरिंज के अंदर, और उसके बाद आप ब्लड लेंगे डोनर का। अब इसके बाद के डेफिनेशन ऑफ ब्लड बैंकिंग है क्या? तो ब्लड बैंकिंग को हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज द कलेक्शन, स्टोरेज एंड टेस्टिंग ऑफ द ब्लड कंपोनेंट एंड डेरिवेटिव्स। इसमें आप ब्लड इकट्ठा करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और उसके जितने डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनको टेस्ट करते हैं कि वो आया मरीज़ के लिए लायक भी है या नहीं, या उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि प्रिकॉशन फॉर द डोनर, या मैं इसको कहूँगा रिजेक्शन ऑफ द डोनर, के कौन से ऐसे डोनर जिनको आप रिजेक्ट कर दें। तो सबसे पहले कि अगर किसी डोनर ने लास्ट गुज़श्ता 8 हफ्ते में अगर ब्लड सैंपल दिया है तो उसको आप रिजेक्ट कर दें। और अगर डोनर की पुअर हेल्थ है, जैसे उसको कैंसर हो या कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ हो या ब्लीडिंग डिसऑर्डर। फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी उसका ब्लड नहीं लेना चाहिए, और उसके आफ्टर डिलीवरी के 6 हफ्ते तक भी ब्लड ना लें। अगर ब्लड प्रेशर 180/100 हो, पल्स 50 पर मिनट हो तो उसका भी, या 100 से ज़्यादा हो पर मिनट, तो उनका भी ब्लड सैंपल ना लें। अगर डोनर की हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम है, और हेमाटोक्रेट जो है वो भी लेस देन 38% है, तो इनको भी अवॉइड करें। अगर डोनर में वायरल हिस्ट्री है, लाइक हेपेटाइटिस बी या HIV, उनको भी रिजेक्ट करें। अगर डोनर को ल्यूकीमिया या लिम्फोमा हो, वो भी बेहतर नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर डोनर को मलेरिया है या मलेरिया के एरिया से वापस आ रहा हो, तो उनके ब्लड सैंपल को भी एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक अवॉइड करें। फिर उसके बाद अगर किसी को वेनेरियल डिजीज़ है, लाइक सिफिलिस और गोनोरिया, उनका भी ब्लड ना लें। फिर अगर डोनर को रूबेला या वेरिसेला वैक्सीनेशन हुई है तो उसका भी 4 हफ्ते तक ब्लड सैंपल ना लें। और डोनर का अगर टेम्परेचर है 99.5 से ज़्यादा, तो उनका भी ब्लड ना लें। अब आ जाता है कि क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डोनर। सबसे ज़रूरी है कि देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, कि उसको कोई वायरल हेपेटाइटिस नहीं हुई है गुज़श्ता 6 माह के अंदर, और उसने नो हिस्ट्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द लास्ट 6, उसको 6 महीने के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं दिया गया था। और उसके बाद ये भी हमने देखना है कि उसका जो डोनर का कंटैक्ट नहीं हुआ विद पेशेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। फिर जो है ड्रग एडिक्ट्स को आप अवॉइड करें, और उसके लास्ट 6 मंथ में टैटूइंग भी नहीं हुई हो, उसका ब्लड ले सकते हैं आप। और अगर ब्लड पॉजिटिव फॉर HBV, SCV, HIV, तो उनको भी आप रिजेक्ट कर दें। उसके बाद एज आ जाती है। एज 18 से 65 ईयर्स के दौरान जो है उनका ब्लड सैंपल लें, और उसके बाद 65 से ऊपर या 18 से कम कोशिश करें कि ना ही लें। बॉडी वेट भी कम से कम 110 पाउंड या 50 kg होना चाहिए। अगर हिस्ट्री ऑफ रीसेंट इम्यूनाइजेशन है तो उसको भी एटलीस्ट 1 वीक तक अवॉइड करें, जब उसके साइन सिम्टम सेटल हो जाए। मलेरिया की हिस्ट्री ऑफ मलेरिया को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और हिस्ट्री ऑफ डोनेशन भी आपको बता चुका हूँ कि एक डोनर जो है साल में 4 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर उसके बाद फीमेल्स आर नॉट गुड डोनर्स बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड इन मेंस्ट्रुएशन के अंदर उनका ब्लड लॉस होता है, इसलिए वो अच्छे डोनर नहीं है। अब पर्पज़ ऑफ क्रॉस मैचिंग क्या इंडिकेशन के सबसे बड़ी जो है इसका पर्पज़ वो ये है कि हम चाहते हैं कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो। फिर क्रॉस मैच हम करते हैं कोई भी मेजर सर्जरी उससे पहले, और उसके बाद आप पेशेंट को पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं, जबकि अनीमिया जो है वो लेस देन 7 ग्राम हो और हीमाटोक्रिट लेस देन 21% हो। उसके बाद आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं प्रोफिलैक्टिकली, जबकि प्लेटलेट काउंट 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो, और इन केस ऑफ ब्लीडिंग भी आप दे सकते हैं। फिर आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी आप दे सकते हैं जब INR मोर देन 2 हो, और उसके बाद आ जाता है क्रायो प्रेसिपिटेट। तो क्रायो प्रेसिपिटेट भी देते हैं व्हेन द फाइब्रिनोजन इज लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर आ जाता है
کہ کون کون سے ٹیسٹ ڈونر پر کیے جائیں. ABO ٹائپنگ, RH ٹائپنگ, ہیپاٹائٹس B سرفیس اینٹیجن, ہیپاٹائٹس اسکور B اینٹی باڈی, ہیپاٹائٹس C اینٹی باڈی, اور سفلس کا VDRL کر سکتے ہیں, HIV, HGOPT چیک کریں یا ALT, اور if possible تو PCR کر لیں فار HCV اینڈ HIV. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی بھی انفیکشس ڈیزیزز ہیں ان کو بھی رول آؤٹ کریں, جس طرح سفلس ہے, ہیپاٹائٹس ہے, HIV ہے, ان کو بھی رول آؤٹ کریں. اب پروسیجر کیا ہے؟ پروسیجر یہ ہے کہ ہم ABO ٹائپنگ کرتے ہیں سب سے پہلے, ڈونر کا بھی اور ریسیپینٹ کا بھی. پھر اس کے بعد RH ٹائپنگ کرتے ہیں انکلوڈنگ ویک ڈی اینٹیجن, اس کو بھی ہم ایکسکلوڈ کریں گے, اور اسکریننگ فار نان ABO ڈونر اینٹی باڈیز بھی ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ ریسیپینٹ بلڈ اسکریننگ انکلوڈ جو ہے اس کا بھی ABO ٹائپ اور RH ٹائپنگ کر لیں. اب کراس میچ جو ہے دو ٹائپ کا ہے. ایک تو ہے میجر کراس میچ. میجر کراس میچ میں ہم ڈونر کے RBCs لیتے ہیں اور سیرم پیشنٹ کا جو ہے وہ سیرم لیتے ہیں یا ریسیپینٹ کا سیرم لے لیں گے. پہلا فیز ہوتا ہے سیلائن فیز, جس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں فیز 2 میں کیا ہوتا ہے انڈائریکٹ کومز ٹیسٹ. پھر مائنر کراس میچ میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم جو ہے ریسیپینٹ یا پیشنٹ کے RBCs لیں گے, اس کو الٹ کر لیں گے اور ڈونر کے ہم سیرم لے لیتے ہیں. اس کا بھی پہلے سیلائن فیز آئے گا, پھر انڈائریکٹ کومز فیز آئے گا. اب یہ میں نے آپ کو ٹیبل دکھائے ABO ڈونر ریسیپینٹ کمپیٹیبلٹی, بلڈ گروپ اینڈ کمپیٹیبلٹی, اور بلڈ کمپوننٹس اینڈ دیئر انڈیکیشنز کیا کیا ہیں, جیسے پیکڈ RBCs, فریش فروزن پلازما, کرائیو پریسیپیٹیٹ, پلیٹلیٹ کنسنٹریٹ, گرینولوسائٹ کلیکٹڈ بائی ایفریسز, پلیٹلیٹ کلیکٹڈ بائی ایفریسز. تو آپ ہمارے مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net کو وزٹ کریں. وہاں پہ جو میں نے آپ کو بریفلی بتایا ہے یہ سب ڈیٹیل مل جائے گی. اور تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می. ویلکم ٹو labpedia.net. آج میں آپ کو بلڈ بینکنگ میں بلڈ ٹرانسفیوژن ریئیکشنز اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے جب بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے بلڈ ریئیکشن ہوگا تو سب سے پہلے مریض کے اندر یا تو فیور, چیلز, نازیا اور وومٹنگ یا یعنی الٹی وغیرہ اور متلی کی طرف رجحان ہوگا. اس کے بعد پیشنٹ کو چیسٹ پین بھی ہو سکتا ہے, اور ابڈامن میں بھی پین ہو سکتا ہے, فلیکس میں بھی پین ہو سکتا ہے, اور بیک کمر میں پیچھے وہاں بھی درد ہو سکتا ہے. اور ریئیکشن کی وجہ سے یہ تو ہائپو ٹینشن ہو جائے گی یا ہائپر ٹینشن, اور الٹیمیٹلی پیشنٹ جو ہے وہ شاک میں بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ ان مریضوں کو نا چیسٹ کے اندر ایسے گھٹن سی فیل ہونے لگ جائے گی, اور چہرے کے اوپر فلشنگ یا ریڈنیس ہو جائے گی. یورین کے اندر آپ ٹیسٹ کریں گے تو ہیموگلوبن یوریا ہو گیا اور آلگ یوریا, اور ڈسنیا, اور پیشنٹ کو الٹیمیٹلی انیمیا ہو جائے گا. اب کمپلیکیشن جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کی, ان کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپک کے تحت. ایک تو ہے امیونولوجک ریئیکشن کی وجہ سے جو ریئیکشن ہوتا ہے. امیونولوجک ٹائپ آف ریئیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے, اینٹیجن اینٹی باڈی وہ کمپلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں, اس کے بعد سائٹوٹاکسک ریئیکشن ہوتا ہے اور مریض کے اندر ہیمالیسس ہو جاتی ہے. دوسری ہے فیبرائل نان ہیمولیٹک ٹرانسفیوژن ریئیکشنز, اور تیسری ہے ایکیوٹ لنگ انجری, اور چوتھے نمبر پہ ہے گرافٹ ورسز ہوسٹ ریئیکشن, اور پانچویں نمبر پہ ہے پوسٹ ٹرانسفیوژن پرپرا, چھٹے نمبر پہ ریفریکٹورینس ٹو دی پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن, اینڈ ساتویں نمبر پہ ہے ریئیکشن ٹو پلازما کمپوننٹس. پھر آ جاتا ہے نان امیونولوجک ریئیکشن, جس میں ہیپوتھرمیا اور سرکولیٹری اوور لوڈ اگر ہو جائے. اس کے بعد آ جاتی ہیں کیمیکل کمپلیکیشن. کیمیکل کمپلیکیشن میں آئرن اوور لوڈ, پوٹاشیم ٹاکسیسٹی, سٹریٹ ٹاکسیسٹی, اور ڈپلیشن آف 2,3 ڈائی فاسفوگلیسرائڈ. آپ ان سب ڈیٹیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ لیبپیڈیا پہ جائیں ایکسکیوز می, تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے جن کو میں آپ کو صرف آپ کو ہیڈنگ بتا رہا ہوں.
اس کے بعد آتا ہے انفیکشس کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے، وہ آ جاتی ہے ہیپاٹائٹس بی وائرس، ہیپاٹائٹس سی وائرس، ہیپاٹائٹس HIV وائرل انفیکشن۔ اس کے بعد انفیکشس کمپلیکیشن میں بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، سائٹومیگلک وائرس انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کی ریئیکشن سے الٹیمیٹلی کمپلیکیشن کیا مریض کے اندر ہوئی، مریض کو یا تو انیمیا ہو جائے گا، کڈنی فیلئر ہو جائے گی، ریسپریٹری پرابلم، اور الٹیمیٹلی پیشنٹ گو انٹو شاک۔ اب کامن کاز کیا ہو سکتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن ریئیکشن کا؟ سب سے زیادہ کامن کاز جو ہے آپ نے جو بلڈ گروپنگ کی تھی نا وہ غلط کی ہے، اس میں کوئی فالٹی میچنگ کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ نے لیبلنگ پیشنٹ اور ڈونر کو غلط کی ہے۔ کامن مسٹیک جو ہے بلڈ گروپ سسٹم میں بہت پوری یہ لسٹ میں نے آپ کو دی، اس کو آپ livept.net پہ جا کے دیکھیں۔ تو پھر ہم آ جاتے ہیں بریفلی ٹریٹمنٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن ریئیکشن کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو یہ جو بلڈ ریئیکشن ہے موسٹلی دس از ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کو مریض کو ایپینیفرین سبکوٹینیسلی دے سکتے ہیں 0.3 to 0.5 ml، جس کی ڈیلیشن ہوگی 1:1000۔ اس کے بعد ایپینیفرین جو ہے آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں 20 to 30 منٹس میں۔ دوسرے نمبر پہ آپ آکسیجن تھراپی سٹارٹ کر دیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ ڈائی فینائل ہائیڈرامین 50 ملی گرام انٹرمسکولر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو IV بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نارمل سلائن کی ڈرپ سٹارٹ کر دیں تاکہ اس کا بلڈ والیوم اور پریشر مینٹین رہ سکے۔ اگر ہائپر ٹینشن میں مریض جا رہا ہے تو پھر آپ ایپینیفرین IV 10 ml of 1:100 ایڈیشن دیں گے۔ برانکوسپازم اگر ہو گیا، اس کا استھما کی کنڈیشن ہو گئی ہے، تو پھر آپ کو اس کا مائنوفائلین 6 ملی گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ اگر ریئیکشن پرولانگ یا پرسسٹ کر رہے تو پھر آپ الٹیمیٹلی ہائیڈروکارٹیسون دیں، جو کہ 500 ملی گرام IV ایوری 6 hours دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں یہیں پہ اس کو اینڈ کروں گا۔ آپ کا شکریہ میرا لیکچر سننے کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا یہ بریفلی میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل دی ہے، تو آپ مزید ڈیٹیل کیے آپ ہماری ویب سائٹ livept.net کو وزٹ کریں، وہاں پہ یہ سارا لیکچر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کو تسلی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔